السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز ساتھیوں، باتیں واقعہ کربلا سے متعلق چلی آ رہی تھیں، اور یہ کربلا کے واقعات سے متعلق یہ چوتھا حصہ ہے۔ ہم نے تیسرے حصے کے اندر آپ کو یہاں تک پہنچایا کہ ہانی بن عروہ کو عبید اللہ ابن زیاد نے جیل میں ڈال دیا۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے جیل میں ڈالنے کے بعد اس کے ساتھ معاملہ کیا پیش آ رہا ہے۔ اب جب ادھر ہانی کے خاندان اور قبیلے کو یہ بات پہنچتی ہے کہ اس کے ایک فرد کے ساتھ عبید اللہ ابن زیاد نے اس طرح کا معاملہ کیا ہے، تو وہ سارے کے سارے لوگ قصر امارت پر دھاوا بول رہے ہیں اور چھاپا مارنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ چنانچہ عبید اللہ نے جب شور سنا اور آواز سنی تو کہا کہ اب سارے کے سارے لوگ ہانی کو چھڑانے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس نے قاضی شورح کے ذریعے سے ان کو ایک پیغام دینا چاہا اور یہ بتانا چاہا کہ ہم نے جو ہانی بن عروہ کو قید کر رکھا ہے، جو قصر عمارت کے اندر بند کر رکھا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس سے کچھ پوچھ تاچھ کرنے والے ہیں، کچھ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ ہماری کوئی بری نیت نہیں ہے۔ یہ پیغام جا کر کے آپ ان لوگوں سے کہیے تاکہ وہ لوگ اپنی نیت سے ہٹ جائیں اور وہ لوگ واپس چلے جائیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ اس شخص نے ایک غلام کو بھی قاضی کے پیچھے لگا دیا تاکہ وہ یہ جاننے کی کوشش کرے کہ کیا حقیقت میں قاضی شریح نے جو پیغام ان کی طرف سے انہیں ملا ہے وہی پیغام ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں یا نہیں پیش کر رہے ہیں۔ جب یہ باتیں ان کے سامنے آتی ہیں تو وہ لوگ بڑے مطمئن ہو جاتے ہیں، اور مطمئن ہو کر کے وہ بالکل وہاں سے واپس چلے جاتے ہیں۔ لیکن اس درمیان میں جب مسلم بن عقیل کو یہ سارا واقعہ پتہ چلتا ہے، یہ واقعات معلوم ہوتے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بھی اپنا لاؤ لشکر لے کر کے، چنانچہ روایت کے اندر آتا ہے 40,000 تک لوگ ان کے پاس جمع ہو گئے، اور انہوں نے ایک باقاعدہ بالکل ایک سپہ سالار کی حیثیت سے اس کا آگے اور پیچھے جس طریقے سے ایک لشکر کا معاملہ ہوتا ہے اس طریقے سے تیار کر کے اور قصر عمارت پر چڑھائی کر رہے ہیں۔ جب لوگوں کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں ان کے سامنے آ رہی ہیں تو وہ اس عبید اللہ ابن زیاد نے کیا چال چلی؟ اس نے یہ چال چلی کہ اہل کوفہ کے جتنے بھی سردار تھے، جتنے بھی سرکردہ لوگ تھے، تمام لوگوں کو فوراً آنن فانن جمع کیا اور ان لوگوں کو دیواروں کے اوپر کھڑا کر دیا، چڑھا دیا، اور ان لوگوں سے اس بات کو کہا کہ تم لوگ اپنے اپنے قبیلے کے افراد کو کہو کہ وہ لوگ واپس چلے جائیں، واپس چلے جائیں، لڑائی نہ کریں، ہمارے ساتھ ہماری مخالفت نہ کریں، ان کے لیے اسی میں بہتری ہے۔ چنانچہ دھیرے دھیرے ان کے سمجھانے کی وجہ سے سارے کے سارے افراد وہاں سے واپس جانا شروع کر دیے۔ صورتحال یہ ہو گئی کہ شام ہوتے ہوتے چند افراد مسلم بن عقیل کے ساتھ باقی رہ گئے۔ باقی اتنی لمبی قطار جو لوگوں کی تھی، ایک جمع غفیر جو 40,000 کا تھا، وہ سارے کے سارے لوگ واپس چلے گئے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ صرف 500 لوگ باقی رہ گئے تھے، لیکن جب اندھیرا چھا گیا تو پتہ یہ چلا کہ وہ بھی 500 لوگ بھی چلے گئے۔ جب مسلم رحمہ اللہ نے دیکھا کہ وہ تنہا رہ گئے ہیں تو وہ بھی وہاں سے چل پڑے، راستے میں واپس ہو گئے۔ راستے میں ایک دروازے پر پہنچے تو ایک خاتون اندر سے آپ کی طرف نکلی، تو آپ نے اس کو پانی کے لیے کہا تو اس نے پانی تو پلا دیا، لیکن واپس وہ دوبارہ اندر چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد پھر دوبارہ وہ خاتون باہر آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ یہ شخص باہر دروازے کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اس طرح سے آپ کا باہر بیٹھنا
یہ مشکوک ہے، آپ اس طرح سے باہر مت بیٹھیے۔ اس نے اندر جانے کے لیے اجازت چاہی۔ مسلم بن عقیل نے کہا کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ عورت نے اجازت دے دی کہ آپ اندر آ جائیے۔ لیکن دوستوں اور ساتھیوں، وہ مکان، وہ گھر کس کا تھا؟ وہ ایک ایسے شخص کا تھا جو محمد بن اشعث کا آزاد کردہ غلام کا گھر تھا۔ جب اسے یہ بات پتہ چلی کہ مسلم بن عقیل ہمارے گھر کے اندر ہیں، تو اس نے محمد بن اشعث کو یہ اطلاع دے دی، جس نے فوراً عبید اللہ تک خبر پہنچا دی، کہ جس نے پولیس فوراً روانہ کر دی اور ان کو مسلم بن عقیل کی گرفتاری کا حکم دے دیا۔ پولیس نے جا کر تمام طرف سے، ہر چہار جانب سے اس مکان کو گھیرے میں لے لیا، محاصرہ کر لیا۔ جب انہیں یہ پتہ چلا کہ میں بالکل اب گھیرے میں آ گیا ہوں، میرے لیے اب نکلنا مشکل ہو گیا ہے، تو انہوں نے فوراً اپنی تلوار نکال کر کے باہر آئے اور انہوں نے پھر لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن ابن اشعث نے ان کو کہا کہ میں ذمہ داری لیتا ہوں، میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں کہ آپ کے اوپر کسی طرح کا کوئی حملہ نہیں ہوگا، آپ بالکل محفوظ رہیں گے۔ لیکن بس وہ مسلم کا معاملہ یہ ہوا کہ وہ اپنے آپ کو بالکل لڑائی سے کیا کر لیا، رک گئے۔ لیکن اس آدمی نے کیا کیا کہ انہیں لے جا کر کے ابن زیاد کے پاس پکڑ کر کے دے دیے۔ چنانچہ ابن زیاد نے انہیں قصر عمارت کی چھت پر لے جا کر کے مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا، قتل کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ میں اگلے حصے کے اندر آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اب کوفہ کے لیے مکہ مکرمہ سے روانہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔